کہیں یہ وہاں جا کر منہ نہ کھول دے، اس سے اچھا ہوگا اسے مار دو۔ قاسم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پر کیوں؟ سارا سچ بول دیا ہے، اب کیا باقی ہے؟ یہ یہاں سے گیا تو وہاں جا کر خالد کو بتائے گا، اور ہم نہیں چاہتے ہمارے بیچ جو بھی ہوا ہے وہ خالد کو پتہ چلے، اس لیے میرا حکم ہے اسے مار دو۔ قاسم بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، اسے بادشاہ نہیں، اسے جانور بنانا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر اس آدمی کو دیکھا، اس نے معافی مانگی اور اس کی گردن پر چھری چلا دی۔ وہ وہیں تڑپتا رہ گیا۔ سب وہاں سے جا چکے تھے، وہیں جان جو اپنے کمرے میں کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی بھی ایکسپریشن نہیں تھا، نہ تو وہ رو رہی تھی نہ ہی وہ ہنس رہی تھی، بس چاند کو دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی دوسری طرف اس کی نظر گئی۔ بہت سی گاڑیاں آ کر حویلی کی گیٹ کے پاس رک گئیں اور ایک گاڑی سے نثار اور قاسم باہر نکلے تھے۔ نثار تو بے حد غصے میں تھا۔ قاسم اسے کافی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، پر جیسے وہ سمجھ نہیں رہا تھا، بس وہ ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اسے جان کے چہرے پر بال آ رہے تھے، اس کے سر سے دوپٹہ اڑ رہا تھا، اب اس کا دوپٹہ اس کے کندھے پر جا گرا، بال اڑتے ہوئے چہرے پر آ رہے تھے۔ پاس میں لگا نرگس کا پیڑ جس میں ابھی بھی کچھ پھول تھے، اس کی خوشبو کافی مہک رہی تھی۔ کچھ پھول جھڑ کر کھڑکی کے اندر آ گئے اور کچھ پھول اس کے دامن میں۔ جان نے جب پھولوں کو دیکھا تو اس نے کہا، یہ وہی پھول ہیں جو ہماری امی ہمیشہ لگایا کرتی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے پھولوں کو سونگھنا شروع کر دیا۔ اس کی خوشبو ان کے روم روم میں بس گئی۔ اس نے اپنے بال سمیٹ کر چوٹی بنا لی اور اس چوٹی میں ان پھولوں کو لگا لیا۔ اس نے جا کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شیشہ زیادہ تر ٹوٹا ہوا تھا، اس کے کچھ ٹکڑے الگ تھے تو کچھ ٹکڑے اسی میں جڑے ہوئے۔ اس نے ویسے ہی دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے ٹکڑے ہو جانے پر بھی تم اپنا کام کرنا نہیں بھولتے۔ یہ کہہ کر وہ نفی میں سر ہلا دیا اور واپس سے کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ پھر سے چاند کو دیکھنے لگی، تبھی اس کے کمرے میں دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ملازمہ تھی جو ہاتھ میں موم بتی لیے ہوئے کھڑی تھی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، آپ کو بادشاہ خان بلا رہے ہیں۔ اس کی بات اسے کافی عجیب لگی، پر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے موم بتی لی اور اس کے ساتھ نیچے چلی آئی۔ اس وقت گھر میں لائٹ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ویسے ہی اپنے دوپٹے کو اپنے سر پر رکھ دیا اور اپنی چوٹی کو آگے۔ جب وہ نیچے آئی تو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور کچھ نہیں بولی۔ نثار اس کی طرف پیٹھ کیے ہوئے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس وقت اس جگہ اکیلی تھی۔ اس وقت اس جگہ پر کافی سناٹا تھا، کوئی بھی چوں چاں کی آواز نہیں تھی۔ تبھی قاسم اندر آیا اور نثار سے دیکھتے ہوئے کہا، تو نے اسے بلایا؟ بلایا ہے، اور ایک بات کرنی ہے۔ باہر جا، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ قاسم کو تھوڑا عجیب لگا۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بھی غلط کام مت کرنا، تو اس میں زیادہ دخل اندازی مت کر، میرا کام ہے، میں کر لوں گا۔ تو اس کی بات سن کر قاسم وہاں سے باہر چلا گیا، پر وہ اس جگہ سے نہیں گیا۔ وہ باہر کھڑا سب سن رہا تھا۔ نثار اس کی اور بڑھا تو اس نے دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے وہ جم گیا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اسے اس طرح نہیں دیکھا تھا جان کو۔ اس نے اپنی چوٹی جو آگے کی ہوئی تھی، اس کے بالوں میں جو پھول لگے ہوئے تھے وہ مہک رہے تھے، وہ مہک اسے بہکائی تھی۔ سر جھکی ہوئی تھی نظر اور پلکیں سب جھکے ہوئے تھے، ہونٹ سوکھے ہوئے لگ رہے تھے، جس سے ابھی تک اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس سے اب کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے بے وجہ غصہ کرتے ہوئے کہا، پہلے تو یہ اپنے بالوں سے پھول ہٹا دو، کیونکہ مجھے بہکانے کی کوشش مت کرنا۔
اس کے کہنے پر اس نے سارے پھول نکال دیے اور واپس سے خاموشی چھا گئی، لیکن پھر بھی وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ نثار نے خود کو سنبھال کر اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا اور اس سے کہا، اگر تمہیں یہ سے جانا ہے تو ایک بات یاد رکھنا، کسی بھی قیمت پر کوئی بھی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے مجھے مجبوراً تمہیں جان سے مارنا پڑے۔ اس کے کہنے پر جان نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، ہم آپ سے کیسے گدائی کر سکتے ہیں؟ ہم میں اتنی ہمت نہیں۔ آپ کا حکم کو تو ہم اپنے سر آنکھوں پر رکھ سکتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ اس کی بات پر نثار نے اسے بنا دیکھے کہا، تم سے جتنا کہا جائے اتنا بتاؤ، یہ میرے لیے کوئی کام کی نہیں ہے۔ تمہارے بھائی کا مجھے حملہ دیکھنا ہے، جس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ تمہارا بھائی کیا چیز ہے۔ مجھے پورا یقین ہے وہ تمہیں بچانے ضرور آئے گا۔ اس کی بات پر جان نے کہا، وہ یہاں کبھی نہیں آئیں گے، اور اگر آ گئے تو اپنا مقصد رکھیں گے، ہم سے نہیں۔ اسے تو صرف ہماری بربادی چاہیے جو اسے مل گئی ہے۔ وہ تو خوش ہو رہا ہوگا، ہاں، پر ہماری بربادی کے ساتھ جو اسے ملنا تھا وہ نہیں ملا۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ اسے پریشانی سے کہا، ہمیں تمہاری کوئی فیملی میٹر نہیں جاننا، جو تمہارا میٹر ہے وہ تم سمجھو۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اس کے یہ کہنے پر جان نے پھر سے کہا، وقت کافی ہو گیا ہے، آپ نے شاید صبح سے کچھ کھایا نہیں، دسترخوان لگ گیا ہے، کھانا کھا لیجیے۔ تمہیں میرے کھانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھا لوں گا۔ اس کے کہنے پر جان بنا کچھ کہے باہر چلی آئی۔